وسیلہ کہتے کس کو ہے؟ وسیلے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے قرب کے لیے ایک ایسا ذریعہ حاصل کرنا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، بارگاہ پروردگار عالم، اللہ کی بارگاہ کے مقبولوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنا، یہ وسیلہ ہے۔ اور اس کی تعریف یہ ہے وسیلے کی کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک درمیانی ایسا واسطہ جو آپ کے مقصد کی تکمیل کے لیے سفارش کر دے، آپ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہو، اور آپ کا وہ مقصد جو بہت مشکل ہو اس کو ایک ایسا درمیان میں واسطہ ہو کہ جو آپ کی دعائیں اور آپ کے مقصد کو اللہ تک پہنچا دے اور اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کا شرف اور درجہ حاصل کروا دے۔ ایک درمیانی واسطے کو وسیلہ کہتے ہیں۔ آپ ایک بات پہ غور کریں، کسی بھی زمانے میں وسیلے کا انکار نہیں کیا گیا۔ انبیاء اکرام کے دور میں بھی دیکھا جائے تو وسیلے کا تصور ملتا ہے، لیکن ہمارے اس زمانے میں کچھ ایسی جماعتیں پیدا ہوئی، کچھ ایسے فرقے، کچھ ایسے تحریکیں نکلی جنہوں نے وسیلے کا انکار کیا، اور دعویٰ ان کا اسلام پر چلنے کا ہے، اسلام کے ماننے کا ہے، ایمان کے دعوے دار ہیں، مگر تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے اتنی سی بات پر بھی کبھی غور نہیں کیا کہ جس ایمان کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، جس اسلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی بغیر وسیلے کے ان تک نہیں پہنچا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قادر تھا کہ اگر وہ چاہتا تو دنیا کے تمام انسانوں کے دل اس کی عبادت کی طرف راغب ہو جاتے، وہ اپنی عبادت کے لیے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا۔ وہ قادر تھا کہ اگر دنیا میں رہنے کے لیے کچھ قوانین دینے تھے، کچھ دستور دینا تھا، کتاب کی شکل میں قرآن عظیم کو بھیجنا ہی مقصود تھا، تو اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ جیسے درختوں سے پھل اگتے ہیں، درخت سے کتابیں اگ جاتی، قرآن کو درخت سے جیسے پھل کی طرح پیدا کر دیتا۔ قادر تھا کہ گھر میں آسمان سے کتاب خود بخود اتر جاتی۔ کیا قادر نہیں ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے تو اس نے چونکہ اللہ کی قدرت کا انکار کیا، وہ کافر ہو جائے گا، تو وہ بھی تسلیم کریں گا۔ اگر کوئی موحد کہتا ہے اپنے آپ کو، توحید کا اعلان کرتا ہے، توحید کا دعویٰ کرتا ہے، تو کہیں گا ہاں اللہ قادر ہے۔ تو میں کہوں گا جب تم اللہ کو قادر مانتے ہو، ذرا اس کی سنت الہیہ تو دیکھو کہ جب اس نے دین دیا تو درمیان میں رسول کو رکھا، اسلام دیا تو درمیان میں رسول کو رکھا، قرآن دیا تو درمیان میں رسول ہے، نماز دیا تو درمیان میں رسول ہے، حج، زکوٰۃ، خیرات، جو کچھ اعمال دے رہے ہیں، جو کچھ دیا جا رہا ہے، درمیان میں رسول ہے۔ تو گویا خدا اپنے بندوں سے فرما رہا ہے میرے بندو، میری بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے، تم اس کے محتاج ہو، اور میں کسی کے وسیلے سے تم تک آؤں، میں محتاج نہیں ہوں، لیکن میری شان تو دیکھو، میرے اپنے حبیب سے محبت تو دیکھو کہ جب میں کچھ دیتا ہوں تو درمیان میں محبوب ہوتا ہے، تو میں محبوب کے بغیر کچھ دیتا نہیں تمہیں، اور تم ہو کہ بغیر محبوب کے مجھ سے مانگنے آتے ہو، بغیر محبوب سے تم میرے تک مجھ تک آنا چاہتے ہو۔ میں قرآن دے رہا ہوں تو اپنے محبوب کے ذریعے دے رہا ہوں، ایمان دے رہا ہوں تو درمیان میں نبی ہے، اور رسول کی ذات ایسی ہے، ذات رسول کی شان یہ ہے بندوں تک بھی رسائی ہے اور خدا تک بھی رسائی ہے۔ ایک ذات ایسی ہونی چاہیے تھی اللہ اور بندوں کے درمیان میں کہ جس کی رسائی خدا تک بھی ہو اور بندوں تک بھی ہو۔ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، ارے بندہ یہ ناقص کمزور انسان کیا پہنچیں گا یار۔ حال تو یہ ہے کہ جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی ایک مقام پہ رک کے کہتا ہے کہ اگر بال برابر آگے بڑھوں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔
जिब्रील भी एक जगह पे ठहर गए हैं। एक जात ऐसी जरूर होनी चाहिए थी जो खुदा तक भी जिसकी रसाई हो और बंदे तक। तो जब बंदों तक आए तो बशरी लिबास में हो, लिबास बशरी हो कि बंदे उस तक पहुंच जाए, और अल्लाह की बारगाह में हो तो लिबास नूर में हो ताकि खुदा तक रसाई हासिल हो जाए। एक ऐसा वास्ता कि कुर्ब खास में है तो नूरी बनकर जा रहा है, और बंदों की तरफ जब आ रहा है तो बशर बन के आ रहा है। कि अगर नूर बनकर आऊंगा, जरा तवज्जो करे, नूर बनकर आऊंगा तो इंसानों की ताकत नहीं कि मेरे नूर को देख ले, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। बंदों की रसाई नहीं कि मेरे नूर का दीदार कर सके, और बशर की रसाई नहीं कि बारगाह खुदा में जा सके। तो अल्लाह ने मुझे नूर बनाया इसलिए कि मैं अपने रब की बारगाह में जाऊं तो नूर की शक्ल में रहूं, नूर की हैसियत हो, और बंदों में बशर इसलिए बनाया कि बंदों तक आऊं तो बंदों तक मेरी रसाई हो जाए। यह है दरमियानी एक वसीला और वास्ता। मगर जब इनकार पे लोग आए तो मुझे उस वक्त इनकी वीडियो देखने के बाद बहुत ताज्जुब होता है। कुछ लोगों की बेबसी पे मुझे ताज्जुब होता है, और लोग उनको आलिम कहते हैं, और उनकी बातें सुनता हूं तो मुझे लगता है कि आलिम तो बहुत दूर की बात है, आलिम की ऐन के भी लायक नहीं है ये लोग। ये वसीला मांगते हो इसके लिए हमसे दलील पूछते हैं। वसीला नहीं लेना चाहिए इसके लिए इनके पास कोई दलील नहीं। यानी जो अपना अकीदा बनाया है वो अक्ल और कयास पे बनाया है। अक्ल के घोड़े हैं इनके पास जिसको सर पर दौड़ाते मैदान में खुला छोड़ दिया है, और हमसे मुतालबा होता है कि आप वसीला मानते हो दलील पेश करो। हमने कहा दलील अगर हम पेश ना करें तो फिर हम सुन्नी कैसे। तुम दलील का मुतालबा करके मुतय्यन करते हो, बताते हो कि खुदा की कसम अगर दलील दे सकता है तो इल्म वाला देता है, और इस जमाने में इल्म है अगर किसी के पास तो इमाम अहमद रजा के गुलामों के पास। इसलिए तुम हमसे दलील मांगते हो। तो दलील तुम इसीलिए तो मांगते हो, पढ़े लिखे से ही आदमी पूछता है ना ये चीज बताओ, कि किसी जाहिल से पूछता है। भाई अगर मुझे एक कंप्यूटर लेना है तो मैं कंप्यूटर के बारे में किससे पूछूंगा? एक कंप्यूटर के जानकार से, कि एक रिक्शा चलाने वाले से पूछूंगा भाई बताओ कौन सा कंप्यूटर खरीदूं, उसकी हार्ड डिस्क कैसी हो, रैम कैसी होनी चाहिए, स्पीड कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, वो नहीं बता सकता, उसकी लाइन नहीं है। भाई एक्सपर्ट से पूछता है। तुम हमसे मुतालबा इसलिए करते तुम भी हमको एक्सपर्ट जानते हो, मगर तुम्हारा क्या हाल है? जब तक तुम झूठ बोलते नहीं हो तो पता ही नहीं चलता हमको कि तुम वहाबी हो। जब झूठ बोलते हो तो फौरन समझ में आता है झूठ बोला मतलब पक्का वहाबी है। जो जितना बड़ा झूठा होगा वो उतना बड़ा वहाबी है। मौलवी जर्जी साहब झूठों के ताजदार सरदार है। मैं इन्हें कज़्ज़ाब आजम कहता हूं, और इनके झूठ को देखकर तो इब्लीस भी शर्मा जाता है। मेरे बच्चे तूने तो मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की मैंने भी नहीं की। देखिए वसीले के इनकार पर वो एक बात कह रहे हैं, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती इनको। और हरम में तकरीर की है इन्होंने, कहा की है? हरम में हज के लिए गए हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा पापी जब हज करने के लिए जाता है ना, सारे पाप छोड़ देता है वहां। ये हरम में दावा सेंटर है, बिल्कुल हरम के करीब। वहां नजियों ने बुलाया, आइए जनाब कज़्ज़ाब आजम, आप ही की तो जरूरत थी यहाँ कोई तकरीर कीजिए सुन्नियों के ताल्लुक से। तकरीर की वसीले के इनकार पर कुछ बोला, आइए वहां झूठ बोल रहे हैं, और क्या बोले जरा सुनिए। आवाज भाई। या तो बाकायदा कहा जा रहा है कि नहीं साहब अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं है, इनको इनके पास जाओ, इनसे कहो, ये दुआएं लेकर ऊपर जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि नमाज भी तो एक दुआ है। उसमें आपने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है? मेरी समझ में नहीं आती। वुजू के बाद की दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है? इन सारी दुआओं पर तो कभी आप ये नहीं कहते कि बाबा मेरी दुआ लेकर ऊपर जाओ। सिर्फ बेटा बेटी का मामला आता है तो आप कहते हैं कि बाबा मेरी दुआ ऊपर तक ले जाओ, अल्लाह से कबूल करवा दो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर दो। क्या झूठ बोला है? झूठ पकड़ा आपने इनका?
نہیں پکڑا. پہلا ہی جملہ جھوٹ تھا, ابتدائی جھوٹ سے ہوئی ہے. ذرا سنیے پہلا ہی جملہ, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. آواز چالو رہنے دو یار اس کا. ہی نہیں ہے. یہاں تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب, اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے. یہاں تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے صاحب کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے. مجھے بتائیے کس سنی نے کہا کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ جھوٹ بولتے ہو یار, جھوٹ الزام لگاتے ہو. اہل سنت پر شرم نہیں آتی تم کو؟ کیا نجد کی ریالوں میں اتنی جھوٹ کی ملاوٹ ہے کہ اس کو کھانے کے بعد آدمی قذاب اعظم بن جاتا ہے؟ ہمارے کسی بھی عالم نے کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں. ارے اللہ تو ڈائریکٹ سننے پر قادر ہے. ہمارے گناہ اس لائق نہیں کہ ہماری دعائیں اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ہم ایک نیک کا وسیلہ درمیان میں رکھتے ہیں, اس لیے کہ اللہ اس نیک کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں معاذ اللہ کہ اللہ نہیں سنتا. وہ تو قادر ہے, مطلق ہے, قادر مطلق ہے, وہ سنتا ہے بے شک. پھر بعد میں جملہ کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, وضو کے بعد کی دعا پہنچ جاتی ہے. تو ڈاکٹر جناب آپ کے سمجھ میں کیسے آئے گا؟ عقل ہوں گی تو سمجھ میں آئے گا نا. ان دعاؤں پہ تو آپ نہیں کہتے کہ فلاں بندے آپ اللہ تک میری نماز لے جاؤ, اے فلاں بندے یہ لے جاؤ. جناب جو نماز آپ پڑھتے ہیں نا اس میں وسیلے کا اقرار جب تک کرو نہیں تو نماز ہوتی نہیں ہے. پوچھئے کون سی نماز کی ایک شرط ہے جس کو یہ بھی بہت بار بار گوٹے کہتے تھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. جس کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں اس کی نماز قبول نہیں. تو سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اسی میں تو وسیلے کا ذکر ہے. وسیلے کا کیا ذکر ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھ تک آنا ہے تو اہدینا صراط المستقیم, دعا کرو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا. کس پر انعام نازل کیا؟ یہی تو ہے صالحین ہے, انبیاء ہے, نبی ہے, صدیقین ہے, شہداء ہے. تو نماز بھی قبول ان کے وسیلے کے بغیر ہو رہی ہے. اچھا نماز بھی تو ایک درمیانی واسطہ ہے نا, نماز بھی تو خدا نہیں ہے, نماز بھی ایک وسیلہ ہے. تو جب آپ کی نماز وسیلہ ہو سکتی ہے تو جس نے نماز لایا وہ وسیلہ نہیں ہو سکتا؟ یہ کون سی منطق لائی؟ چلیے بہرحال ان کی تقریر پہ مجھے اتنا تبصرہ نہیں کرنا ہے کیونکہ آگے بہت ساری چیزیں بات کرنی ہے.